معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد ہشام اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹوریکلز کی معلوماتی ویڈیوز۔ آج ہمارا موضوعی گفتگو پروپیگنڈا کی تاریخ اور ڈاکٹر جوزف گوئبلز کا تعارف ہے۔ ڈاکٹر جوزف گوئبلز کو پروپیگنڈا کا خالق بھی مانا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ بات دوسری جنگ عظیم سے پہلے اور ہٹلر کے دور اقتدار کی ہے، جب جوزف گوئبلز کو پروپیگنڈا کا وزیر بنایا گیا۔ ڈاکٹر جوزف گوئبل کی سب سے بڑی خوبی اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولنا تھا۔ اسے مین آف میتھس بھی کہا گیا۔ ایسے غیر حقیقی واقعات کو گھڑتا تھا کہ جن کا سنا جانا اور دہرایا جانا اچھا لگتا تھا۔ یہ بات ہے ہٹلر کی دور کی۔ نوجوانوں میں نسل پرستی کے جذبات کو پروان چڑھانا اور ہٹلر کو قابل تقلید ہیرو بنانا یا رول ماڈل کے طور سے پیش کرتے رہنا اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن بن چکا تھا۔ اس لیے تو ہٹلر نے 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنتے ہی اسے پروپیگنڈا کا وزیر۔ مکر و فریب پر مبنی پروپیگنڈے کے باعث جرمنی کے حالات یہاں تک جا پہنچے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مخبری کرتے تھے، دوستوں اور رشتوں کی تقدیس بھلا کر انہیں نقصان پہنچاتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے اور نسل پرستی کے جنون میں مبتلا ہو کر جانے کیا کیا کر بیٹھتے تھے۔ ہٹلر کو چھونے کی آرزو، ہاتھ ملانے کی خواہش، اسے ایک نظر دیکھ لینے کا خبت ان کے ذہنوں پر سوار رہتا تھا۔ جوزف گوئبلز، جو بعد میں ڈاکٹر جوزف گوئبلز کہلایا، اپنی اس کامیابی پر پھولے نہیں سما تھا۔ ہٹلر کی تبکیاں اسے نئے جھوٹ گڑھنے کے لیے نیا حوصلہ عطا کرتی تھی۔ جوزف کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کو جدید اور سائنسی خطوط پر استوار کیا اور ایسے جارحانہ پروپیگنڈے کی بنیاد رکھی جس کی مثال اس سے پہلے کی مغربی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جوزف گوئبلز صرف ایک دن کے لیے جرمنی کا چانسلر بنا تھا۔ اٹلی میں مارکونی ریڈیو ایجاد کر چکا تھا اور مغرب میں فلمی عکس بندی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جوزف نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ نازیوں کے جھوٹ، جبر اور جارحانہ عزائم پر مبنی اقدامات کی 1939 میں دوسرے جنگ عظیم کا باعث بنے۔ پولینڈ اور فن لینڈ پر قبضے کے بعد جوزف گوئبلز نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک کی سرحدوں پر طاقتور فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر نصب کیے اور اپنے پروپیگنڈسٹ کو محبت برے پیغام مسلسل نشر کرنے کی ہدایات دی۔ گویا ڈنمارک والوں کے لیے محبت اور امن کے گیت یوں گائے جانے لگے جیسے ان دو ملکوں کے درمیان کوئی نیا رومانس شروع ہو گیا ہو۔ ٹھیک 2 روز بعد جرمن ریڈیو نے اپنا پینترا بدلا اور کہنا شروع کیا کہ ہم 2 روز سے محبت کے نغمے الاپ رہے ہیں، جبکہ ڈنمارک حکومت ہمیں کوئی ایک خیر سگالی کا پیغام تک نہیں بھیج رہی۔ کیا دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جرمن ریڈیو نے شکووں اور شکایتوں سے آغاز کیا اور شدید نفرت پر مبنی اپنی نشریات کو اشتعال انگیزی تک جا پہنچایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈنمارک پر حملہ کیا اور اسے بھی ہڑپ لیا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھر ڈنمارک کے لوگ خود اپنے حکمرانوں ہی کو گالیاں دینے لگے کہ ہٹلر نے تو بڑی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہا تھا، مگر یہ ہمارے حکمران ہی کمینے نکلے۔ اس نئی فتح پر ہٹلر کا تبکی والا ہاتھ جوزف گوئبلز پر آتا اور ادھر وہ دھوکہ دہی کا ایک اور منصوبہ تیار کرنے لگ جاتا۔ واضح رہے کہ مکر و فریب پر مبنی پروپیگنڈے کا یہ انداز کم و بیش ان تمام ممالک پر آزمایا گیا جن پر قبضہ کرنا مقصود تھا۔ جرمنی دنیا کو تاراج کرتا ہوا، فتوحات کے ریکارڈ بناتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پولینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ، لگزمبرگ، فرانس، چیکوسلواکیا اور جانے کون کون سی مملکتوں کو رونتا چلا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ جھوٹ کو آخرکار شکست ہوئی، اور شکست بھی عبرتناک۔ جرمنی روس کی برفانی 2 دن بعد ڈاکٹر جوزف گوئبلز نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا، پھر میاں بیوی نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ جرمن غلاموں سے بدتر ہو گئے۔ جرمن عورتیں کنیزیں اور باندیاں بنائی گئی۔ مغرب سمیت دنیا بھر میں 5 کروڑ سے زیادہ اموات ہوئی۔ اس جنگ کا اختتام ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرنے کے بعد ہوا، جس میں ایک لمحے میں 2 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ آج کا کوئی بھی جرمن ہٹلر کو جرمن نہیں مانتا۔ اٹلی کا حکمران میزولینی بھی اسی عہد کا ایک فاشسٹ اور ہٹلر کا ہم نوا تھا۔ اسے لوگوں نے قبر سے نکال کر اس کی لاش کو سڑکوں پر۔ دوستوں، اس ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا بھی ہے کہ وہ کارزاری سیاست میں
جسے چاہیں اس کا ساتھ دیں، مگر جھوٹ اور نفرت سے گریز کریں کہ اسی میں عافیت ہے۔